کون شیبہ کون ابو جہل، ہمیں تو ہے حکم لا الہ الا اللہ۔ آج جا کر اس مقام پہ کوئی کھڑا ہو جائے جہاں اللہ کے نبی نے یہ بات فرمائی تھی کہ باطل کتنا ہی زور لگا لے، ابو جہل کتنا ہی دندنا لے، کتنی بھی طاقت لگا لے، حق غالب آ کے رہے گا، اور حد نظر تک جتنے بھی مکان ہیں ہر مکان میں دین داخل ہو کے رہے گا۔ آج اس جگہ پہ جا کر کھڑے ہو جاؤ، اور جہاں تک نظر جائے گی کہیں تمہیں کفر کا ذرہ نظر نہیں آئے گا، کہیں شرک کا شائبہ نظر نہیں آئے گا، ہر طرف نظر آئے گا تو بس لا الہ الا اللہ۔ لیکن میرے نبی کی دعا کا اثر کہ ہر کچے پکے مکان میں دین داخل ہو کے رہے گا۔ آپ کا وہ طائف کا سفر، ہم جماعتوں میں جاتے ہیں تعلیم کے حلقے میں، سب سے پہلے طائف کا سفر، گھر میں توفیق ہو اگر تعلیم کرنے کی تو طائف کے سفر سے شروعات ہوتی ہے۔ ہفتہ 15 دن تعلیم ہوئی، پھر 15 دن کا ناغہ، پھر طائف کے سفر سے شروعات، پھر 1 مہینہ تعلیم، پھر لمبا ناغہ، پھر طائف کے سفر سے شروعات۔ طائف کا سفر بار بار پڑھتے پڑھتے ہم عادی ہو گئے۔ ہم نے یہ تو غور کیا کہ اللہ کے نبی نے طائف کے سفر پر جا کر قربانی دی، لیکن کس حالت میں آپ نے طائف کا سفر کیا، اس وقت آپ کے جسم کا کیا حال تھا، آپ کی روح کا کیا حال تھا، آپ کے ذہن میں کیا سوچ تھی، آپ کے دل میں کیا غم تھا، کبھی ہم نے اس پہ غور نہیں کیا۔ اصل واقعہ یہ ہے کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کو دعوت دینے کے نام نہاد جرم میں ان کی نظر میں وہ جرم تھا، اللہ کی نظر میں جو سب سے بڑا حکم تھا، جو ذمہ داری تھی، جب آپ نے 360 خداؤں کے پجاریوں کو ایک اللہ کی دعوت دی تو انہیں غصہ آ گئے۔ انہوں نے اللہ کے نبی کو ستانا شروع کرا، مارنا شروع کرا، یہاں تک کہ بات یہاں تک پہنچی کہ اللہ کے نبی کے پورے خاندان کو 2 پہاڑوں کے بیچ میں لے جا کے بند کر دیا گیا۔ سینکڑوں بوڑھے، سینکڑوں بچے، سینکڑوں عورتیں، نہ جانے کتنے بیمار۔ اللہ، ہمارے گھروں میں بیٹی 17 سال کی ہو، ہمیں اس کی کتنی فکر ہوتی ہے، ہم اسے پیارے پیارے ناموں سے پکارتے ہیں، اس کی دواؤں کا، غذاؤں کا خیال کرتے ہیں، اور بھائیوں سے کہتے ہیں کہ دیکھو بہن کی عزت کیا کرو، اور ماں سے کہتے ہیں کہ ذرا ان بچیوں سے کم کام کروایا کرو۔ ہم اتنی محبت کرتے ہیں، کہتے ہیں کہ بیٹیوں کی فکر میں لوگوں کے بال سفید ہو جاتے ہیں۔ جب اللہ کے نبی کی بیٹی زینب رضی اللہ عنہا 17 سال کی ہوئی، ام کلثوم رقیہ رضی اللہ عنہما 12 سال کی ہوئی، جنتی عورتوں کی سردار فاطمہ رضی اللہ عنہ محض 6 سال کی تھی، 4 بیٹیاں تھیں، دنیا کے سب سے اچھے ابا تھے، 62 سالہ بوڑھی بیوی خدیجہ رضی اللہ عنہا تھی، دنیا کے سب سے اچھے شوہر تھے، اور یہ پورا خاندان بھوک اور پیاس سے تڑپ رہا تھا۔ جو نبی کتے اور بلی کی تکلیف میں تڑپنے والا نبی ہے، وہ اپنی بچیوں کو جب بھوک اور پیاس کی عالم میں دیکھتا ہوگا، نبی کے دل پہ کیا گزرتی ہوگی؟ 1-2 دن کی بات نہیں تھی، 1-2 ہفتے کی بات نہیں تھی، 1-2 مہینے کی بات نہیں تھی، پورے 3 سال تک نبی کے خاندان نے اس حالت میں وقت گزارا کہ زمین پر سوتے تھے، سر پہ چھت نہیں ہوتی تھی، کھانے کا انتظام نہیں، پینے کا نظم نہیں، سردی گرمی بارش کے موسم گزرتے جاتے۔ 3 سال کے بعد جب اس مصیبت سے باہر آئے تو ایک حادثہ ہوا، ابو طالب دنیا سے چلے گئے، دوسرا حادثہ ہوا، حضرت خدیجہ رضی اللہ عنہا کا انتقال ہو گیا۔ اب اللہ کے نبی ایسے وقت میں 4 بیٹیوں کو چھوڑ کر طائف کے سفر پر گئے، پیدل گئے، بڑی امید سے سرداروں کے سامنے آپ نے اپنی دعوت رکھی تو آپ کا مذاق اڑایا گیا، اور اوباش اور بدماش قسم کے لڑکوں نے آپ پر پتھر برسائے۔ پورے 1 مہینے تک آپ نے طائف کے محلوں میں گشت کیا، اور آپ نے فرمایا کہ عائشہ، ہر آنے والا دن پچھلے دن سے زیادہ خطرناک ہوتا تھا، آخری دن تو پتھر ایسے برسے جیسے کہ بارش، زید میرے دائیں بائیں آگے پیچھے آ کے پتھروں کو روکتا، وہ پتھر میرے جسم پہ لگتے، اور میں اپنے لہو کو پوچھتا جاتا، کہتا جاتا کیف نجا قوم دموا وجہ نبیہم صلی اللہ علیہ وسلم، ایسی قوم کیسے نجات حاصل کرے گی جو اپنے نبی کے چہرے کو خون آلود کر دیتے ہیں۔ اکبر شاہ نجیب آبادی نے اپنی تاریخ میں لکھا ہے کہ اللہ کے نبی کو 2 میل تک بھاگنا پڑا۔ آپ نے خود فرمایا کہ عائشہ اس دن مجھے یہ خبر نہ تھی کہ میں کہاں سے آ رہا ہوں، میں کہاں جا رہا ہوں، کہیں بیٹھ گئے، کندھا پکڑ کے اٹھا دیے گئے، مقام قرن پہ جا کے مارنے والے تھک گئے، لیکن اللہ کے لیے پٹنے والا نہیں تھکا۔ اس وقت جب آپ نے اپنی جھولی پھیلائی، ہاتھ اٹھایا، نہ یہ کہا کہ اللہ طائف والے بے ادب بدتمیز ہے، نہ یہ فرمایا کہ ثقیف والوں کو ہلاک و برباد کر دے،
آپ نے تو یہ فرمایا اللہم انی اشکو ضعف قوتی وقلت حیلتی الیکا، اے اللہ میں آپ سے شکایت کرتا ہوں اپنی کمزوری کی اور ہیلے کی کمی کی، اے اللہ تو مجھے کس کے حوالے کرتا ہے جو مجھے دیکھ کر اپنا چہرہ بگاڑتا ہے، یا ایسا دشمن جس کو تو نے مجھ پر غلبہ دے دیا، اے اللہ تو کمزوروں کا رب ہے، اگر تو مجھ سے راضی ہے مجھے کسی کی پرواہ نہیں۔ فرشتے آ گئے کہ طائف والوں کا مقدر تیرے ہاتھ ہے، بنا دے یا بگاڑ دے۔ آج آپ نے اشارہ کر دیا طائف کے دونوں جانب کے پہاڑوں کو ملا دیا جائے گا، طائف کا نام و نشان مٹا دیا جائے گا، لیکن شان رحمت رحمت للعالمین محمد مصطفیٰ احمد مجتبیٰ نے ایسے وقت میں بھی فرمایا ارے یہ نہیں تو ان کی اولادوں میں اللہ کے نام لینے والے پیدا ہوں۔ بد دعا کے وقت میں بھی دعا دینے والے میرے آقا محمد مصطفیٰ صلی اللہ علیہ وسلم۔ تو میرے بھائیوں، نبی اتنا لمبا عرصہ گزار کر یہاں اس لیے گئے کہ ہم اللہ کے نبی کی سیرت کا ہر صفحہ، صفحے کی ہر سطر کا ہر لفظ، ہر حرف بین السطور کو بھی سمجھے اور نبی کی سنتوں کو زندہ کریں۔ میرے آقا نے فرمایا من احیا سنتی عند فساد امتی فلہ اجر 100 شہید، جو امت کے بگاڑ کے وقت میری سنت کو زندہ کرے گا اللہ اسے 100 شہیدوں کا ثواب نصیب فرمائے۔ اور ایک شہید کا کیا ثواب ہے؟ قیل ادخل الجنہ، یہاں سے روح نکلی حبیب نجار کی اور حکم ہوا کہ جنت میں چلا جا، حساب کتاب سے تیرا کیا واسطہ۔ تو اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی سنتوں کو بھی زندہ کرنا ہے اور جو مہا سنت ہے دعوت کا کام اسے بھی ہمیں زندہ کرنا ہے۔ ارے کریں گے انشاءاللہ۔ یہ بھوپال اجتماع 20 میں محدود ہو گیا تھا، اب ہو رہا ہے۔ آپ سب بھوپال والے ہی ہو، بھوپال سے کوئی الگ نہیں ہو۔ پورے صوبے کے لوگ کہیں باہر جاتے ہیں، ہم ندووں میں پڑھتے تھے، سارے ایم پی والے بھوپالی ہی کہلاتے تھے، اور آپ لوگ بھوپال والے ہو، بلکہ آپ کے علاقوں میں تو بھوپال سے زیادہ محنتیں ہوئی ہیں اور بھوپال سے زیادہ شخصیتیں دعوت و تبلیغ سے متعلق اور مدارس سے متعلق پیدا ہوئی۔ حافظ مبشر صاحب رحمت اللہ علیہ کہ آج شاگرد ہیں نہ جانے کتنے جو بھوپال میں دین کی محنت کر۔ تو آپ حضرات سے درخواست ہے کہ آج کا یہ مبارک اجتماع اسے اور مبارک بنائیں، اور حضرت کے سامنے جو حضرت آج ہمارے درمیان تشریف لائے، حضرت مولانا قاری عاصم صاحب مدد ذلہ العالی، نواسہ شیخ حضرت مولانا زکریا صاحب رحمت اللہ علیہ صاحب فضائل اعمال آج ہمارے درمیان موجود ہیں۔ ان کے سامنے ہم یہ نیت کریں انشاءاللہ، ان کی موجودگی میں ہم نیت کریں انشاءاللہ کہ اس اجتماع کو خوبصورت بہانہ بنا کر ہم سب میدان عمل میں متحرک ہوں گے اور گھر گھر سے لوگوں کو اللہ کے راستے کے اندر نکالیں گے، خود بھی جائیں گے، اور گھروں کا ماحول دعوت